السلام علیکم۔ آزاد چڑیا کی جانب سے خوش آمدید۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ افغانستان کے سیاسی حالات 1950 تا 1980 اکثر لوگوں کو، خاص کر کے نئی نسل کے پاکستانی جوانوں کو، موجودہ مسائل اور افغانستان کی طویل عرصے کے باعث آج کی امریکی جنگ بندی سے قریباً صدی کے قبل کے حالات کا علم نہیں، جبکہ موجودہ حالات تک پہنچنے میں قوموں کی تاریخ کا مطالعہ نہایت اہم ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر آزاد چڑیا نے یہ سوچا کہ اپنے سامعین کو قریباً ایک صدی سے قبل کے افغانستان کے حالات سے آگاہ کیا جائے۔ فوجی قوت حاصل کرنے کے لیے غریب افغان حکومت نے ترقی یافتہ ممالک کی طرف نگاہ دوڑائی، جو کہ دراصل اندرونی انتشار کے باعث اقتصادی اور دفاعی تحفظ لینے کی کاوش تھی۔ امریکہ نے اس وقت غیر دلچسپی ظاہر کی کہ جس کے باعث 1955 میں پڑوسی ملک سوویت یونین سے تعلقات بہتر کرنے کے عوض اس لاچار غریب ملک کی غیر توانا حکومت کو اقتصادی، سیاسی اور دفاعی معاونت مہیا کی گئی۔ یہ شروحات تھیں۔ یہ بات غور طلب ہے کہ ان ایام میں دنیا دو بڑی طاقتوں یعنی امریکہ اور سوویت یونین کے خوف میں مبتلا تھی۔ جنگ عظیم دوئم ختم ہو چکی تھی اور کالونی سٹیٹ بنانے کا یہ موقع سوویت کے پاس آیا تھا۔ اس قربت نے بہت سے مسائل کو جنم دیا کہ جس کا ذکر ہم اپنی دوسری ویڈیو میں کریں گے۔ بہرحال سوویت یونین کے 1979 میں افغانستان پر حملے نے ایسی ایک غلطی ثابت کر دیا۔ ایک بھرپور ثقافتی مرکزی ایشیا کا غریب تر ملک کہ جس کا کوئی حصہ بھی سمندر کے ساتھ منسلک نہ تھا اور نہ اپنے معاشی، سماجی اور دفاعی مسائل حل کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی طاقت تھی، اس کے باعث غریب ترین اندرونی انتشار کے مرض میں مبتلا یہ ملک اس وقت بری طرح سے سوویت یونین کے جغرافیائی ڈیزائن کا شکار ہو چکا تھا۔ دراصل سوویت یونین دفاعی طاقت کی معاونت کے عوض سیاسی مداخلت میں پوری طرح سے شریک ہو چکا تھا اور اپنی مرضی کے بندوں کو حکمرانی دینا چاہتا تھا۔ ماسکو در حقیقت اس سارے سلسلے میں اپنی فوجوں کو افغانستان میں داخل کروانے کا بھرپور انتظام کر چکا تھا اور اپنے معاونین، جو کہ دراصل افغان شہری حکومت کے باغی تھے، کے باعث ان کی مدد سے مکمل افغانستان بما فوج پوری طرح سے قابض تھا، کہ جس میں افغانی جمہوری پارٹی بھی شامل تھی۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ جغرافیائی حدود اور تاریخی دلچسپی کے ساتھ سوویت یونین سے افغانستان جیسے لاچار، قدرے سہم زدہ معاشرے کی دوستی، جو شاید مغربی ممالک کی طرف سے مالی وسائل کی عدم ادائیگی کے باعث تھی، اسی طرح سوویت نژاد دفاعی ہتھیاروں کی آمد و رفت، جو کہ دراصل اندرونی انتشار کے بڑھاوے میں استعمال ہو رہے تھے، یہ سب کچھ افغانستان کو تباہی کے دہانے پہ لے گیا۔